جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں اور انشاءاللہ عز و جل حسب معمول اس سلسلے میں آپ کی کالز اور واٹس اپ ہم شامل کریں گے۔ سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اس میں شرعی مسائل پوچھتے ہیں، مالی معاملات سے متعلق، تجارتی لین دین سے متعلق، شرکت، مداربت اور اس طریقے کے جو دیگر معاملات ہیں، اشکالات اور سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور آپ کو اس پر شرعی رہنمائی درکار ہوتی ہے، تو یہ سلسلہ ہمارا اسی لیے ہے۔ درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے اور قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا سوال میں ہی کر لیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، پولٹری کے کام کے اندر جب شراکت ہوتی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص انویسٹمنٹ کرتا ہے مال میں اور دوسرے کا ہوتی ہے جگہ۔ اب یہ جو پولٹری کا کام ہے، کرنے والے بتاتے ہیں کہ یہ بڑا نازک کام ہے اور جب یہ مرغیاں وغیرہ ان میں بیماری پھیلتی ہے یا سفر کے دوران بھی بتایا جاتا ہے کہ بہت جلدی جلدی مرنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس میں جو نقصان کو شیئرنگ ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہوگی؟ دونوں جو فریق ہیں، ایک کا مقام ہے جہاں پہ فارمنگ ہو رہی ہے اور دوسرے نے وہ مرغی کے بچے چوزے جو ہیں وہ لے کر ڈالے ہیں اور باقی جو ایکسپینسز ہے وہ آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، تو اب اس میں جو نقصان کی صورتحال ہوگی وہ کون فیس کرے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو صورتحال بتائی ہے جی، وہ مارکیٹ پریکٹس بتائی ہے جی، کہ مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے، لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں جی، جن سے مل کر یہ صورت مغلوبہ بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے، کئی چیزوں کا مرکب اور ملغوبہ، یعنی دیگر چیزیں بھی شامل ہیں اس میں۔ موڈ آف ٹریڈنگ کے مختلف راستے ہیں نا، ٹھیک ہے، مختلف زاویے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک راستہ یہ ہے کہ یہ ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ تینوں ایک ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو جو صورت آپ بیان فرما رہے ہیں اس میں دونوں تینوں راستے ایک ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کے کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ، کرنے کے دو موڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کو شرکت کہتے ہیں، ایک کو مداربت کہتے ہیں۔ صحیح ہے، شرکت میں دونوں پیسہ ملاتے ہیں، ضروری نہیں کہ برابر ملایا جائے، کم زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مداربت کے اندر ایک آدمی کی محنت ہوتی ہے، ایک کا پیسہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، ایسا نہیں کہ ایک نے چوزے دی ایک کی محنت ہے، ٹھیک، یا ایک نے جگہ دی ایک کی محنت ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ پیسہ دے گا بھئی اتنے پیسے ہوں گے، اس سے یہ کام شروع ہوگا، ٹھیک ہے، اور اب جو ایکسپینس ہوں گے جی، وہ پیسے والے کے ہوں گے، ٹھیک ہے، جس نے پیسہ انویسٹ کیا، اس کے پیسے۔ انویسٹر کے۔ جی ہاں، اور نفع کب کہلائے گا؟ کہ جب اخراجات سے بچ جائے رقم، وہ نفع ہوتی ہے۔ ٹھیک، یعنی کیپٹل پورا ہو جائے، اخراجات ہوئے وہ پورے ہو گئے، اب جو پیسے بچ جائیں گے وہ جو پیسے ہیں وہ نفع کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی ایک کا پیسہ اور ایک کی محنت ہے اور اخراجات میں بھی وہ شامل ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اخراجات کمپنی پر ہی رہیں گے، وہ بھی کمپنی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پر اخراجات نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، مداربت کے اندر اخراجات کام میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انویسٹ کیپٹل کے بعد جو ہے نا وہ
ایکسپنسز پورے ہوئے، پھر جو باقی بچا وہ نفع ہوا۔ ٹھیک اب یہ ہوتا ہے کہ ابھی نفع تو ہونا ہے، کلوزنگ تو ہونی ہے سال بعد 2 سال بعد، ٹھیک لیکن وقتی طور پر دونوں اپنے کچھ نہ کچھ پیسے لیتے رہتے ہیں۔ جی تو ایک ڈرائنگ کے طور پر لیتے ہیں، اس کی گنجائش موجود ہے۔ اگر نفع نہیں ہوا تو ان کو واپس کرنا پڑے گا، بعد میں جا کے نفع ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، جو لیا وہ نفع کے طور پر شمار ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ یہ تو ہمارا جو میرے ذہن میں سوال تھا اچھا، میں نے اس کا ایک حصہ بیان کیا ٹھیک ہے کہ کیپٹل جو ہے وہ چوزوں کی صورت میں یا جگہ کی صورت میں نہیں ہوتا، جی وہ نقدی کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو نقدی کی صورت میں کیپٹل ملایا جائے، نقصان کا کیا معاملہ ہوگا وہ میں نے بیان کیا کہ نقصان جو ہے وہ کام پر ہی آئے گا، ٹھیک اور جو کام کرنے والا ہے اس پر براہ راست اخراجات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اب نقصان ہو جاتا ہے، اخراجات تو نہیں، نقصان ہو جاتا ہے، ٹھیک اس کو اس بات کا پابند اور باؤنڈ کیا جائے گا کہ کام آگے چلاؤ، ٹھیک ہے اور کام سے نقصان پورا کیا جائے گا۔ ٹھیک اور بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو نفع وہ لے چکا ہے وہ بھی واپس کرنا ہوگا۔ صحیح اسی طریقے سے اب آگے چلتے ہیں کہ جناب دونوں کے پیسے ہیں، ٹھیک اگر دونوں کے پیسے ہیں تو پھر یہ ہے کہ نقصان دونوں کے اوپر آئے گا اور ایکسپنسز بھی دونوں کے اوپر آئیں گے۔ ٹھیک اس طریقے سے معاملہ چلے گا۔ ٹھیک ہے جی، کال شامل کرتے ہیں آپ کی۔ جی میرا نام محمد فراز ہے۔ میرا احکام تجارت میں سوال یہ ہے کہ امیٹیشن جیولری کا کام کرنا درست ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہ جو زیورات بنائے جاتے ہیں مختلف دھاتوں کے، جی تو ان دھاتوں کے جو زیورات ہیں اصل دار و مدار ہے پہننے پر، ٹھیک کہ پہننے کا جواز ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا لفظ بولا انہوں نے؟ ایمیٹیشن، امیٹیشن، یہی لفظ ہے جی جی، یا کچھ اور ہے؟ ایمیٹیشن بھی بولتے ہیں اور بھی کچھ بولتے ہوں گے، لیکن ایمیٹیشن بھی آرٹیفیشل جیولری، آرٹیفیشل بھی بولتے ہیں۔ آرٹیفیشل جیولری جو ہے جی اس کے پہننے کا جواز ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک اصل تو یہی ہے کہ ممانعت تھی، ٹھیک جن دھاتوں سے یہ بنی ہوتی ہے اس کے استعمال کرنے کی خواتین کو بھی اجازت نہیں تھی، ٹھیک لیکن فی زمانہ علماء نے، بہت سارے علماء نے اس کی اجازت دی ہے اور اس کا پہننا عورتوں کے لیے جائز ہے۔ ٹھیک جب پہننا جائز ہے تو پھر بنانا بھی جائز ہوگا، بیچنا بھی جائز ہوگا۔ ٹھیک، تو یعنی اس کا اعتبار جو وہ پہننے کے اعتبار سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگلی جس کال۔ کا پہننا جائز ہے اس کا بنانا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام نوید ہے۔ میرا سوال یہ ہے، مسجد کے چندے سے بانڈ لے سکتے ہیں یا نہیں، اور اس کا انعام بھی چندے میں شامل کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے جی، مسجد کا چندہ ایک اعلیٰ درجے کی امانت ہوتا ہے، اور اتنے اعلیٰ درجے کی وہ امانت ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی کاروباری سرگرمیاں نہیں کر سکتے۔ تو پرائز بانڈ خرید کر رکھنا یہ ایک کاروباری سرگرمی کا نام ہے، مسجد کے چندے سے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، جبکہ انعام بھی کہہ رہے ہیں اسی میں شامل کریں گے۔ ایک ذہن ہوتا ہے، کسی نے پوچھا بھی تھا اس طرح کہ اس میں ہمارا تو کوئی مفاد نہیں ہے، کمیٹی کے رکن تھے کہ ہمارا تو کوئی مفاد نہیں ہے، وہ کاروباری صورت پوچھ رہے تھے، ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے، جو بھی فائدہ ہوگا ہم تو وہ مسجد میں ہی لگائیں گے، تو ایک طرح سے جو ہے نا ہم اپنے اوپر ایک بوجھ لے رہے ہیں، تو اس کی ممانعت کیوں ہے؟ دیکھیں، اگر بات آپ مفاد کی کرتے ہیں جی تو ایک آدمی آپ سے یہ کہے کہ جی مجھے دے دو پیسہ، میرا کام ایسا ہے ہر صورت میں نفع ہونا ہی ہونا ہے، کمیٹی کو تو اب بھی مفاد نہیں ہے، نفع بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پیسہ ان مقاصد کے لیے حاصل نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، جو چندہ ہے، مسجد کا پیسہ مسجد کے مصارف، مسجد کے مصالح، مسجد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک اس کو کسی بھی امانت ہے نا، دینے والوں کا جو عرف ہے وہ اس بات پر ہے کہ مسجد کے لیے دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، تو اس کے بجائے وہ اس پیر میں رکھ کے اور بانڈ خرید لیں یا کاروبار میں لگا دیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ کاروباری سرگرمیاں ہیں۔ ٹھیک ہاں، ایسا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجد کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے، اور وہ کئی سالوں میں جا کے بننا ہے، اس کے لیے پیسہ جمع کرنے کی ضرورت ہے، اور کمیٹی پیسہ جمع کر رہی ہے، تو پھر وہ کہہ سکتی ہے جی اب تو ہم نے ویسے پیسہ جمع کرنا ہے، ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تب بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہمارے چندہ دینے والوں کے عرف میں، ان کے ذہنوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، اور نہ وہ متصور کرتے ہیں کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک تو وہ باتیں جو چندہ دینے والوں کے عرف کے خلاف ہوں، ٹھیک، چندہ دینے والے جس ذہن سے دے رہے ہیں اس کے خلاف ہوں، اس کا ارتکاب چندے سے نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچے گی اگر پتہ چلے گا۔ جی ہاں۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب سے میرا سوال عرض یہ ہے کہ آج کل مارکیٹ میں گوشت کے فروزن آئٹم مل رہے ہیں، کیا انہیں خریدنا بیچنا جائز ہے؟ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ گوشت آنکھوں کے سامنے بننا چاہیے۔ اچھا جی، گوشت کے فروزن آئٹم، میرا اگر وہ کلپ دوبارہ سن لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پاکستان کے حالات پر بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی کہ پاکستان میں جو سلاٹر ہاؤس ہے ہاتھ سے ہی وہاں ذبح ہوتا ہے، مسلمان ہی ذبح کرتے ہیں، مسلمان ہی اس کی ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں۔ گوشت کے معاملات کے اندر پاکستان میں وہ معاملات نہیں ہیں جو بیرون ممالک میں ہیں۔ تو یہ فروزن آئٹم اگر پاکستان میں تیار ہوتے ہیں تب تو کوئی خرابی نہیں ہے، ان کا استعمال، ان کا خریدنا بیچنا جائز ہے۔ آپ نے بات استعمال کی نہیں پوچھی، خریدنے اور بیچنے کی پوچھی ہے، تو ایسا لگتا ہے آپ تاجر ہیں، آپ زیادہ بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں کہ یہ کہاں تیار ہوتے ہیں، کون سی کمپنیاں ہیں، کس طرح تیار ہوتے ہیں۔ صورتحال اگر اطمینان بخش نہیں ہے تو پھر پوچھ لیں سوال۔ فی الحال تو کوئی ایسی بات سننے کو نہیں ملی کہ جس کو یہ قرار دیا جائے کہ معاملہ تسلی بخش نہیں ہے۔ فی الحال تو پاکستان کے اندر معاملہ تسلی بخش ہے۔ تب اگر باہر سے آتے ہیں، جی بیرون ممالک سے آتے ہیں، ٹھیک، پھر بہت بڑی پرابلم ہے، بیرون ملک سے جو آئٹم آتے ہیں گوشت کے، پھر بہت بڑی پرابلم ہے، ٹھیک، پھر اس کو حلال کہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگرچہ حلال اس پہ پیکٹ وغیرہ پہ لکھا ہو، پیکٹ پہ لکھنے سے تو کوئی چیز حلال نہیں ہو جاتی، ٹھیک، دیکھا جائے گا کہ پیچھے کیا تقاضے پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ ٹھیک۔ اچھا مطلب انہوں نے ایک چیز کہی کہ یہ سوال میں کہ آپ نے کہا تھا کہ گوشت سامنے بنے، تو گوشت سامنے بنوانا ضروری؟ میں نے تو نہیں کہا، ٹھیک، اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ پیکج سن لیجیے گا اس میں کیا بات ہوئی تھی۔ ٹھیک، اور کھانا بھی اس کا پھر درست، جس کا بیچنا درست اس کا کھانا، اصل میں وہ بات اس تناظر میں ہوئی تھی جی کہ بیرون ممالک میں جی مسلمان کی نظر سے اوجھل ہو جانے کے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک غیر مسلموں کے پاس گوشت چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہوٹل میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جناب ہوٹل میں جو کک ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، ٹھیک، اب وہ حلال بھی گوشت رکھا ہوا ہے، حرام بھی رکھا ہوا ہے، صحیح، تو وہاں بہت سارے مسائل ہیں۔ ٹھیک، تو وہاں یہ بات ہوئی تھی کہ وہاں یہ ہے کہ نظر سے جو اوجھل ہونے والا معاملہ اگر پایا گیا تو ایسے گوشت کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب، میرا نام محمد عارف ہے۔ میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ پارٹنرشپ اگر میں کر رہا ہوں کسی سے، پارٹنرشپ کے دوران کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور میں کمپنی کھولنا چاہتا ہوں پارٹنرشپ پہ، تو لہٰذا اس کا کوئی جواب ارشاد فرما دیں۔ محترم جناب عارف صاحب، اگر آپ باب المدینہ سے تعلق رکھتے ہیں تو کراچی میں تقریباً 4 دارالفتہ ہیں، حیدرآباد میں بھی ایک دارالفتہ ہے، پنڈی میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، مرکز العلیا لاہور میں، اس کے علاوہ زید طیبہ سرگودا میں بھی ہے۔ آپ آ جائیں دارالفتہ میں، آ کے پوری بریفنگ لیں، پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ کے لیے مشکلات ہیں تو دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن ہے، اس اپلیکیشن کے اندر ایک کیٹیگری ہے، ایک فولڈر ہے فرض علوم کورس، اس کے اندر بھی پارٹنرشپ کے اوپر پورے 2 لیکچر موجود ہیں۔ ان لیکچرز کو بھی آپ سن لیں، بلکہ آپ دارالفتہ آنے سے پہلے ان لیکچر کو سن لیں تاکہ ایک بنیادی خاکہ آپ کے ذہن میں آ چکا ہو۔ مطلب یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جو آ سکتے ہیں تو آ جائیں، تو ان کو کوئی ایک آنے کے لیے جیسے اب آ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں کوئی ایسی خاکہ تو ہوگا نہیں کہ دارالفتہ میں آ کے ہم سے کیا پوچھا جائے گا، کیا نہیں پوچھا جائے گا، تو کوئی اگر ایسی چیز ہے کہ جس کی تیاری کر آئیں، سوچ سمجھ کے بات کر کے۔ دیکھیں، جو بندہ پارٹنرشپ کرنے جا رہا ہے، کمپنی بنانے جا رہا ہے، جی تو جو متعلقہ باتیں وہ تو اسے پتہ ہی ہوں گی۔ ٹھیک یہ مطلب معلومات اس وقت ضروری ہو جاتی ہیں جب تیسرا بندہ آتا ہے، ٹھیک، اسے پوچھتے ہیں ہاں بھئی سامنے والے کا پیسہ ہوگا یا وہ کام کرے گا؟ اچھا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ خود ہیں تو ان کو سارے باتیں پتہ ہیں، یعنی جس کا سوال ہے وہ خود آئے گا تو پیچیدگی کم ہو جائے گی۔ پیچیدگی کم ہو جائے گی، سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بعض اوقات تیسرے بندے کو بھیج دیا، جی اب اس نے جو سمجھا اس کا آدھا بیان کیا جا کے، صحیح، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ گیٹ سے بعد جب بندہ باہر نکلتا ہے نا جی تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں اس نے سیکھی ہیں وہ بھول نہ گیا ہو، ٹھیک، تو پھر لوگ بعض اوقات دوبارہ بھی رابطہ کرتے ہیں، بعض اوقات فون پہ پوچھتے ہیں جی وہ آپ نے بات بتائی تھی وہ ذرا میں کچھ بھول گیا ہوں، وہ کیا تھی؟ ٹھیک، تو نوٹ پیڈ لے کر آئیں، ٹھیک ہے، نوٹ بک لے کر آئیں، جو باتیں سنتے جائیں لکھتے جائیں، ٹھیک، دوبارہ بھی چکر لگا لیں۔ صحیح، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ایک شخص کسی کے یہاں ڈرائیونگ کرتا ہے اور وہ جو گاڑی ہے مالک کی وہ اس ڈرائیور کے پاس 24 گھنٹے رہتی ہے، تو کیا مالک کی اجازت کے بغیر وہ شخص اپنے ذاتی استعمال میں اس گاڑی کو لا سکتا ہے کہیں آنے جانے کے لیے؟
جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکالنا پڑے گا. اجازت کے بغیر تو نہیں لا سکتا، اس کی تو صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب براہ راست یعنی صراحت کی ہوئی کہ نہیں لے کے جا سکتا، نہیں لے کے جا سکتا، منع ہے، سب چیزیں، ٹھیک نہیں لے کے جا سکتا. ٹھیک ہے. سامنے والے کو قائل کر لے ٹھیک ہے. کہ 24 گھنٹے میرے پاس گاڑی ہے، مجھے کام تیزی سے کرنے ہوتے ہیں، بیچ میں اگر گاڑی چھوڑوں، رکشہ کروں، ٹیکسی کروں، میرا پیسے بھی زیادہ لگیں گے اور وقت بھی زیادہ لگے گا، تو میں اتنے کلومیٹر کی ایوریج رکھ کے پیٹرول ڈلوا لوں گا اپنا اتنا. یوں اجازت لے کے کر لے. ایک ہوتا ہے کہ سرکاری ادارہ ہے، ٹھیک ہے. وہاں تو اجازت کا تصور ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. سرکاری اداروں کا جو مال ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، ان معنی میں کہ وہاں کوئی ثواب دیدی اختیار سے اجازت نہیں دے سکتا. ٹھیک. گورنمنٹ کے جو محکمے ہیں، ظاہر بات ہے وہ امانت ہے، قوم کا پیسہ ہے. ٹھیک ہے. ان کا جو باس ہے، ان کا اوپر لیول کا بندہ ہے. دیکھیں ہر چیز میں ثواب دیتے نہیں ہوتی اس سے. ٹھیک. ہر ایک قانون ہوتے ہیں، ٹھیک. لوگ قانون کو توڑ کے تو ہاں نہ کر رہے ہوتے ہیں، صحیح. قانون اجازت نہیں دے رہا ہوتا. صحیح. لیکن جس کی ذاتی ملکیت ہے، ٹھیک ہے. ذاتی پراپرٹی ہے، وہ تو اجازت دے سکتا ہے نا. ٹھیک. تو یوں پیٹرول وغیرہ اپنا ڈلوا لے اور اس سے اجازت لے لے، یہ صورتیں بہتر ہے. بلکہ یہ لازمی اجازت کے بغیر تو جائز ہی نہیں ہے. تو اجازت لے کر ہی کرنا ان پر واجب ہے اگر کرنا ہے تو. ٹھیک. بس اور دیگر کوئی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اجازت لے لیں تو پھر آپ کو اجازت ہوگی، ورنہ اجازت نہیں ہے. اگلی کال شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں. جی. ہمارا پورٹ پہ آتا ہے نا کنٹینر وغیرہ لوگوں کے آتے ہیں نا، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ شپنگ لائن کو سیکورٹی ڈپازٹ دینا پڑتا ہے. جو ان کا خالی باکس ہوتا ہے نا، وہ شپنگ لائن جو ہے نا مطلب مال لوڈ کر کے جو لاتے ہیں نا، وہ گودام پہ جا کے خالی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کا 2 لاکھ روپیہ باکس کا جو ہوتا ہے نا کنٹینر ہوتا ہے خالی، اس کا ہمارے پاس امانت کے طور پر جمع کروائیں. تو پھر ہم آپ کو وہ شپنگ کمپنی اس کو کنٹینر دیتی ہے نا، جو امپورٹر ہوتا ہے، وہ پیسے وہ کیا کرتا ہے ہم لوگوں سے مطلب کہتا ہے کہ آپ لوگ لگا لو اور اس کے اوپر ہم سے کمیشن لے لو. جیسے 2 لاکھ روپے کا ایک کنٹینر پہ ہم سیکورٹی دیتے ہیں تو وہ ہمیں 5,000 دیتا ہے، کوئی 3,000 دیتا ہے، کوئی 2,000 دیتا ہے، اس طریقے سے نا کمیشن دیتے ہیں. تو یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، مطلب یہ پوچھنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی محسن تھوڑا سا حوصلہ رکھیے گا جواب سننے کے وقت. محسن میں تو چاہوں گا جواب سے پہلے نا، کیونکہ میں بھی غور سے سن رہا تھا پھر سمجھ آیا. مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، ہمارے بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے شاید ان کو یہ سمجھ نہ آئے. تھوڑی سی وضاحت اگر یہ سوال ہی کی ہو جائے پہلے تو. ہمارا دارالفتہ جہاں میں بیٹھتا ہوں گزشتہ کوئی 12-13 سال سے کنٹینرز کے قریب ہے. تو وہ کراچی پورٹ کے قریب ہے. جی. یعنی کوئی 500 میٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہے. ٹھیک. اتنا قریب ہے. جی. تو شپنگ لائن کے اور پورٹ کے بہت سارے مسائل آتے ہیں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر کئی کریکٹر ہوتے ہیں نا، کوئی ایک کریکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایک وہ ہوتا ہے جو ایجنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایجنٹ بھی 4 لوگوں سے کام کروا رہا ہوتا ہے. صحیح. ایک وہ ہوتا ہے جو ایجنٹ کو ہائر کرتا ہے. ٹھیک. پھر ایجنٹ شپنگ کمپنی کا بروکر سے رابطہ کرتا ہے. شپنگ کمپنی کا بروکر جو ہے نا وہ کمپنی سے رابطے میں رہتا ہے. تو کمپنی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرکوں پہ جو کنٹینر چل رہے ہوتے ہیں، جی، اس کے بدلے میں ڈپازٹ رکھواتی ہے. ٹھیک. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈپازٹ اس پارٹی سے لیا جائے ٹھیک ہے، جس نے مال منگوایا ہے. صحیح. لیکن یہ سارے معاملات جو شپنگ ایجنٹ ہے وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو وہ کمپنی سے ایک لگی بندی فیس لے لیتا ہے. ٹھیک. اور یہ 2 لاکھ روپے پارٹی سے نہیں لیتا کہ وہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور اپنے ذمہ لے کے یہ کنٹینر روانہ کروا دیتا ہے. اب جناب 20, 30 اور 50 کے کنٹینر نکال لیں اور اس کے بعد پیسے نہیں ہیں. ٹھیک. کہ یہ سیکورٹی ڈپازٹ کے طور پر رکھوائے اور پھر یہ کنٹینر آئیں اور روانہ ہوں. تو اب انویسٹر موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے 2 لاکھ روپے لے لو. ٹھیک. اس کے بدلے ہمیں پیسے دے دینا. ٹھیک. تو اب معاملہ یہ ہے کہ 2 لاکھ روپے لے کے اس نے آیا کوئی کاروبار کیا. ایک عام ذہن یہ کہے گا ہاں کاروبار کیا. ہم یہ کہیں گے کاروبار نہیں کیا. ٹھیک. کاروبار یہ ہوتا ہے کہ جناب پیسہ جو ہے نا انویسٹر سے لیا، اس سے کوئی چیز خریدی بیچی، یہ کاروبار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خریدنے اور بیچنے کو کاروبار کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے خرید و فروخت کا عمل نہیں کیا. صحیح. اس نے کنٹینر چھڑوایا، کنٹینر حاصل کیا ہے
اور ڈپازٹ رکھوائی ہے. ڈپازٹ قرضہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کمپنی کو زر ضمانت کے طور پر جو پیسہ دیا جائے وہ قرضے کے حکم میں ہوتا ہے. تو اس نے قرضہ رکھوایا ہے، اور کنٹینر واپس آئے گا، اس کو یہ قرضہ واپس مل جائے گا. ٹھیک ہے. کاروبار تو اس کا وہ ہے جو یہ کر رہا ہے پارٹی کے ساتھ. صحیح. پارٹی کے بیاہ پر جو ہوا ایجنٹ جو ہے وہ بروکری کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک سروس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ پارٹی پیسے دے. جو کنٹینر منگوانے والی پارٹی ہے، جس نے مال منگوایا وہ یہ پیسے دے 2 لاکھ روپے، یہ اس سے نہیں لے رہے ہوتے. صحیح. یہ آپس میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈپازٹ رکھوایا ہے انہوں نے جی کنٹینر کمپنی کے پاس، یہ قرضہ ہے. ٹھیک ہے. کسی سے پکڑ کر رکھوایا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کسی سے پکڑنا کیا ہے؟ اس سے قرضہ لینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس قرضے پر جو نفع دیا جائے گا وہ سود ہے. ان کا جو یہ معاملہ ہے خالصتاً سود ہے. صاحب یہ تو سود ہے، اور آپ نے اتنی ڈیپلی فرمایا تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ آتے رہتے ہوں گے کیسز طریقے. اب اس کا حل کیا ہوگا؟ مطلب کیا صورتحال اختیار کریں یہ کہ یہ ان کو کوئی رخصت ملے؟ دیکھیے، ڈاکٹر کا پہلا کام ہوتا ہے مرض کی تشخیص کرنا. جی. نبض دیکھ کے ہم نے بتا دیا کہ مرض یہ ہے. ٹھیک ہے. اب پہلے تو 2-4 ٹیسٹ اور کروانے ہوں گے. ٹھیک. بھئی یہ بتائیں گے نا ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے، یہ آپشن بھی ہے، یہ آپشن بھی ہے. ٹھیک. کیا ہم یوں کر لیں، کیا ہم یوں کر لیں، کیا یوں کر لیں. ابھی تو انہوں نے ایک طریقہ کار اپنا جو طریقہ بتایا اس میں آپشن تو کوئی نظر نہیں آ رہا. صحیح. یعنی اس گناہ سے بچنے کا آپشن کوئی نظر نہیں آ رہا. ٹھیک. آپشن یہی ہے کہ جتنے پیسے اپنے ہیں ایجنٹ کے پاس اتنے پیسوں سے کام کرے. ٹھیک. اتنے کنٹینر روانہ کرے. ٹھیک. زیادہ کرنے تو اپنی پارٹی سے پیسے ادھار لے لے بغیر نفع کے. ٹھیک. اس کو کوئی نفع نہ دے. ٹھیک. کہیں گے بھی کنٹینر آپ کو جلدی ہے، آپ کو اتنے لاکھ روپے دینے ہوں گے، وہ آپ کو واپس دے دوں گا میں، یا جو میرا معاوضہ بنتا ہے وہ آپ تھوڑا پہلے دے دیں. ٹھیک. تو جہاں بھروسہ ہوگا وہاں لوگ اس کو پیسے بغیر نفع کے دے دیں گے. صحیح. لیکن یہ جو لوگوں سے نفع لے کر، نفع کی بنیاد پر پیسہ لے کر سیکیورٹی میں رکھوا رہے ہیں، جی، اس کے بدلے جو پیسہ لے رہے ہیں، یہ ایسا ہی جیسا بینک میں رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قرض پر سود. بینک یہی کرتی ہے نا، سودی جو بینک ہوتی ہے پیسہ رکھ لیتی ہے، اس کو نفع دیتی ہے. یہ بھی یہی معاملہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سودی معاملہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. دارالفتہ آ جائیں، قریبی دارالفتہ پولیس چوک کی خرادر بخاری مسجد پر دارالفتہ ہے. وہاں پوری ٹیم بیٹھی ہوتی ہے، آپ کو مسائل بتائے گی، رہنمائی کرے گی. آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کو دونوں آپشن مل گئے، سوال کا جواب بھی مل گیا اور آپ کو دعوت بھی مل گئی. جانا بھی چاہیے. اگر آپ کا کام یہی ہے تو پھر اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. پہلی فرصت میں دارالفتہ پہنچنا چاہیے، مفتی صاحب سے ملنا چاہیے. وہاں پہ ظاہر سی بات ہے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا پوری ٹیم ہے، اور اپنے اس مسئلے کا حل لینا چاہیے جو اس کی جائز صورت ہو اس پہ، تاکہ آپ عمل کر سکیں. اگلی کال دیجیے. محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں، احکام تجارت سلسلہ. مرحبا مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شاپنگ مالز میں یا سٹورز میں 5,000 کی شاپنگ کریں، 10,000 کی تو انعامی سکیم بھی دی جاتی ہے. قرآن اندازی کے لیے بھی سلسلہ ہے، اور اتنے سپینڈ کریں گے تو آپ کو 1,000 کی شاپنگ فری ہے، یعنی کوئی بھی چیز خریدیں. اس پر کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی. بڑا ریلیونٹ کوشچن کیا ہے اس اعتبار سے کہ رائج تو ہے. بہت سوچ سمجھ کے کوشچن کرتے ہیں. جی. ہمارے شہزاد بھائی کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ہم کوشچن پر یہ بھی کہتے ہیں بھی یہ عام کوشچن ہے. ٹھیک. ماشاءاللہ بہت ذوق رکھتے ہیں. جی. عام سلسلوں میں ان کے سوال شامل ہی ہوتے ہیں. جی. دیکھیں، ایک ہوتا ہے انعام اور ایک ہوتی ہے کوئی لاٹری کی صورت. تو جو یہ صورت بیان کر رہے ہیں وہ انعام کی صورت معلوم ہوتی ہے. یعنی آپ نے کوئی خریداری کی اور کمپنی والوں نے یہ آپ کو کہہ دیا ہے کہ جناب اس خریداری پر اتنا ہدف ہوگا تو ہم آپ کو انعام بھی دے دیں گے. تو یہاں 2 صورتیں بنتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ واقعتاً چیزیں ایسی ہوں جو بندے کو خریدنی ہوتی ہیں. جی. گراسری ہے بندے کو خریدنی ہے، یا بندے کو ایک نارمل شاپنگ کرنی ہے، وہ وہیں پر گیا ہے اور ان شاپنگ کے بدلے میں اس کو ایک ایکسٹرا چیز بھی مل گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بدلے میں جو ایکسٹرا چیز ملی وہ انعام ہے. ٹھیک. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ملٹی لیول مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہیں وہ عجیب و غریب فضول قسم کی چیزیں بیچتی ہیں.
ٹھیک جن کی مارکیٹ ویلیو نہ تو اتنی ہوتی ہے اور نہ لوگوں کی ان میں رغبت ہوتی ہے. ٹھیک اصل مقصود ہوتا ہے جو اگلا نفع مل رہا ہے وہ نفع حاصل کرنا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک جدا گانا معاملہ ہے. یہاں جو معاملہ ہے مالس میں ہوتا ہے، یہاں بندہ اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں خریدتا ہے. بعض اوقات کمپنیاں ہی چاہتی ہیں کہ دوسرے اسٹور پر جانے کے بجائے لوگ ہمارے پاس آئیں. اس نے وہ چیزیں خریدنی ہے، تو وہ چیزیں خریدیں، اس کو کچھ سہولت مل گئی، کچھ انعام مل گیا، کوئی ٹوکن مل گیا. تو ایک تو یہ کہ ان چیزوں کے ساتھ وہ مشروط نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی یعنی کہ حیثیت انعام کی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیز اس کو خریدنی بھی ہے. جی. کوئی لاٹری کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جوئے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. اچھا مصطفی، اسی طریقے سے ایک آپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جب خریدنے جائیں تو پتہ چلتا ہے دکاندار کی طرف سے، یا جب وہ آپ پیکٹ وغیرہ اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری، کہ ایک خریدیں تو ایک فری، یا دو خریدیں تو ایک فری ہے. یہ بھی اسی طریقے سے جائز، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. حقیقت میں ہم 2 کی قیمت دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ نہیں کہہ سکتے مفت، جب آپ پہلے سے پتا آپ کو کہ 2 چیزیں اتنے کی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر مجھے 100 روپے کے 2 پیکٹ مل رہے ہیں تو وہ میں 100 روپے 2 پیکٹ کے بدلے دے رہا ہوں، یوں سمجھے. 50-50 کے ہو گئے وہ. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. محمد شاہد اطاری لاہور سے مرمت کا کام کرتے ہیں، سائیکل موٹر سائیکل کا. کوئی اس کا پرانا سامان جو اترتا ہے نا تو گاہک سے مزدوری لے لیتے ہیں، کوئی لے جاتے ہیں، کوئی چھوڑ جاتے ہیں. تو اپنی مرضی سے کوئی چھوڑ جاتے ہیں، کوئی لے جاتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے شریف؟ ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جو مال اس کا اترا ہے وہ آپ کا تو نہیں ہے. کس کی ملکیت میں ہے؟ اس مالک تو وہی ہے، بائک والا ہے. جی. تو پہلا چیز تو یہ بنایا جائے کہ یہ ہے کس کی ملکیت. یہ اس کی ملکیت ہوتی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو واپس کرنا. آپ کہیں بھی یہ سامان ہے، آپ اپنا لے جاؤ. ٹھیک ہے. وہ اگر نہیں لے کر جاتا صحیح تو آپ کو دے جاتا ہے بھی یہ ٹھیک ہے آپ رکھ لو، ٹھیک ہے، تو صورت بنتی ہے، واضح ہو گیا. واضح ہو گیا. ٹھیک. اور ایک یہ ہے کہ اس کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ یار یہ جو پرزہ نکلا ہے یا یہ جو اتنا بھاری ہے، اگر میں بیچنے بھی جاؤں گا تو 50-60 کا تو یہ بک جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ شرما شرمی میں چلا گیا ہے سوچتے ہوئے کہ یہ بندے نے مجھے پوچھا بھی نہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. تو اس طرح تو کوئی رضامندی ثابت نہیں ہوئی. ٹھیک. تو اس طرح کے معاملات کے اندر آپ وہ سامان رکھ لیں گے، وہ کتنے کا نکلے گا؟ عام طور پہ ان کا بھی ایک نظام ہوتا ہے ریپیئرنگ کرنے والوں کا. ہاں، میرے پاس ایک عرصے دراز تک بائک رہی ہے. جی. تو اب میں نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا، بائک والے سے، جی، میکینک سے، میں نے کہا کیا کرتے ہو ان چیزوں کو جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ جو ہمارے لیبر ہوتے ہیں نا، یہ ان کا ہوتا ہے. پھر ٹھیک، ان کو بطور مزدوری دے دیتے ہیں یا بطور انعام تحفہ دے دیتے ہیں. تو خیر وہ سمجھدار آدمی تھا، اس کو سمجھایا میں نے کہ یہ لوگوں کا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو واپس کریں. ٹھیک ہے. وہ اگر کہے کہ نہیں جی آپ رکھ لیں تو ٹھیک ہے، آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مطلب کہ وہ بھاری پرزے ہوتے ہیں، لوہے کے ہوتے ہیں، لوہا بک جاتا ہے، اسکریپ میں بک جاتا ہے. ہر چیز تو ایسے نہیں ہوتی کہ ملکیت تو بہرحال ہے، ان کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے. کچھ چیزوں کے اندر عرف ہے، جیسے کہ آپ آئل چینج کروانے گئے. ٹھیک ہے. اب وہ آئل نکلا، بکتا تو وہ بھی ہے. صحیح. لیکن یہ ہمارے یہاں عرف ہے کہ وہ آئل کوئی واپس نہیں مانگتا. صحیح. نہ کوئی واپس لے کے جاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی استعمال نہیں ہے ایسا. تو لیکن جو اسکریپ ہے وہ بہرحال لوگ واپس لیتے ہیں، اور اگر دیا جائے تو وہ ضرور لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آفر کر دیں اسے اور پھر یہ چھوڑ دے تو پھر تو وضاحت ہو گئی جیسے کہ آپ نے. یہاں وہ لے کے جاتا ہے تو دل پہ بھاری نہ گزرے. ٹھیک ہے. کہ بھائی لے کے جا رہا تو اس کا مال ہے، وہ لے کے جا رہا ہے، آپ نے تو مزدوری لے لی ہے اپنی. لیکن مارکیٹ کا یہ دیکھا جاتا ہے نا پریکٹس، کہ جو 4 دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو پوچھتے بھی نہیں ہے، رکھ لیتے ہیں، اور بلکہ جو ہے نا وہ اس کو اور زیادہ اس کو بے قیمت کر دیتے ہیں اس کے سامنے، اسی لیے کہ رک جائے. بہرحال جو آپ نے فرمایا، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. جی. ظاہر بات ہے، بات چھیڑ کے آپ آگے تو نہیں گزریں گے نا. ٹھیک. مارکیٹ میں 4 لوگ بیٹھے ہیں اور چاروں کے چاروں بدتمیز ہیں. گاہک کو جو ہے نا وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتے، بنانا تو بناؤ ورنہ جاؤ یہاں سے. ایک 5واں دکاندار آ جاتا ہے، وہ سلیقے سے بات کرتا ہے، لیک سے بات کرتا ہے، بٹھاتا ہے، چائے کا پوچھتا ہے، کچھ پیسے رعایت کر دیتا ہے. 500 بتائے تو 450 لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی یہ کہے گا کہ بھئی میں اتنا بوجھ کیوں اٹھاؤں، میں اتنی پولائٹ طریقے سے، اتنے اچھے طریقے سے کیوں ملوں. لیکن اگر وہ سمجھدار آدمی ہوگا تو وہ اس بات کا اسے ادراک ہوگا کہ میرے ایسا کرنے سے یہ گاہک اگلے ٹائم میں میرے ہی ہوں گے. ٹھیک.
اب وہ دکانیں ان پر نہیں جائیں گے گاہک، اب وہ میرے پاس ہی آئیں گے. تو دکاندار کا جو اعتماد ہے وہ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے اس کے لیے. اعتماد سے گاہک آتے ہیں، اچھے رویے سے گاہک آتے ہیں. اس طرح کرنے سے جب اس کے بعد گاہک زیادہ آئیں گے تو لامحالہ اس کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی بمبئی ہند سے عرض کر رہا ہوں. حضور مفتی صاحب نے ابھی جو کنٹینرز کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ وہ 2 لاکھ روپے وہ خالصتاً سود ہوں گے، تو کیا اس میں ایک صورت یہ نکل سکتی ہے کہ اگر ہم کسی اور انویسٹر سے 2 لاکھ روپے لیں اور اس کو نفع نہ دیں، وہ 2 لاکھ اس سے خرید لیں، اسے بے و صرف کر لیں 2 لاکھ روپے، اور اسے اپنے کنٹینر ڈپازٹ کے لیے استعمال کر کے اس کے نفع دیں؟ کچھ ایسی صورت نکل سکتی ہے اس کی؟ برائے کرم اس پر رہنمائی فرمائیں. اچھا، 2 لاکھ روپے تو مفتی صاحب نے سود قرار نہیں دی. پہلا سوال ہمارا ایشیا کی ایک بڑی پورٹ کراچی سے تھا جی، اور دوسرا سوال ہند بمبئی سے. جی، بہت بڑی پورٹ ہے بمبئی جی. اور بمبئی کراچی سے شاید زیادہ آبادی رکھنے والا شہر ہے. باب المدینہ کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ، ایک تو ہمارے یہاں وہ ہوتا ہے جو راہگیر لوگ ہوتے ہیں، جی جی، فقیر ٹائپ کے، وہ سوتے ہیں سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر. جی. بمبئی کی صورتحال یہ ہے کہ مزدور لوگ جو محنت مزدوری کرتے ہیں، دیگر شہروں سے آئے ہوتے ہیں، وہ کرائے کے گھر افورڈ نہیں کر سکتے. مہنگا شہر، ایک مہنگا ہے اور پھر دور آبادیاں ہوتی ہیں. جی. تو وہ رات شام کو آگے کھڑے ہو جاتے ہیں دکانوں کے باہر کہ یہ دکانیں بند ہوں تو ہم ان کے فٹ پاتھ پر آ کر رات گزاریں، سوئیں گے. کراچی میں شاید ہی آپ نے دیکھا ہو کہ جو کرائے کے گھر ہیں وہ اس انداز کے ہوں کہ وہاں ایک کمرہ ہے اور اس کے اندر جناب بیڈ جو ہے نا وہ اس کی بھی منزلیں ہیں جی. اور پر بیڈ کرایہ پہ ملتا ہو. کم شاید میں نے تو نہیں سنا آج تک، اور جہاں پہ لیبر رہتی ہے وہ اس طریقے سے نہیں رہتی. تو وہ بہت گنجان آبادی والا شہر ہے اور بہت مطلب کہ لوگوں کا روزگار وہاں سے وابستہ ہے. میٹروپولیٹن سٹی ہے. جی ہاں. تو انہوں نے، ان کے جو ذہن میں چیز آئی وہ انہوں نے بیان کی، اور ان کی بہت مہربانی کہ انہوں نے علماء سے پوچھا، یعنی جو چیز ذہن میں آئی اس کو سامنے رکھ کے عمل نہیں کر لیا. ٹھیک ہے، انہوں نے پوچھا ہے، پہلے پوچھ لیا. ٹھیک. ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی غلطیاں سامنے آتی ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں، آپ نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر لی؟ تو کہا کہ وہ میں نے یہ بات سنی ہوئی تھی، میں سمجھا یہ یوں ہوگا تو میں نے یوں کر لیا. ٹھیک. اور وہ اصلاً غلطی ہوتی ہے. جو اگلے نتائج ہیں نا، اگلے نتائج نکالنا بڑے علماء کا کام ہے، بہت بڑے علماء کا کام ہے. مفتی، بڑے مفتی کا کام ہوتا ہے. جی. یہ قیاس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ تو پورا ایک اصول ہے، فن ہے. جی. تو اصل یہ ہوتا ہے کہ معاملات، ہر معاملے میں بندہ پوچھ کر چلے. جو صورت انہوں نے بیان کی ہے، اگر اس صورت پہ عمل کیا جائے، پیسے خرید لیتا ہے، وہ خرید لیے اس نے پیسے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو خریدنے اور بیچنے کے اندر بھی تو ایک اصول ہے، پیسے کے بدلے پیسہ خریدا اور بیچا جا رہا ہے نا. جی. وہاں بھی ایک یہ اصول ہے کہ ادھار نہیں ہونی چاہیے. کیش ہی ہونا چاہیے. میں نے آپ کو 1000 روپے دیے اور 1100 روپے لیے. جی. اگر یہ ایک ہی مجلس میں ہو گیا نقد و نقد، جی، پیسے دے بھی دیے اور لے بھی لیے، جی، تو یہ جائز ہے. جیسے ہمارے عید پہ نئے نوٹوں کا، عید پہ نئے نوٹوں کا ہوتا تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ ایسا کرنے جائیں گے تو پھر انویسٹ لینے کا کیا فائدہ؟ جب پیسے ہیں تو پھر تو دینے. اگر اس نے پیسے لینے ہیں، اس کو پیسے فوراً واپس دینے ہیں، تو جب پیسے ہی دینے ہیں اس کو فوراً، تو اپنے پیسے لگا لے کام میں. اب اگر یوں، ایک منٹ، جی، اپنے پیسے لگا لے کام میں. جی. تو جو طریقہ ان کے سمجھ میں آیا وہ تو قابل عمل ہی نہیں ہے، عملی طور پر ہی ممکن نہیں ہے. ٹھیک. اور اگر ادھار کرتے ہیں تو جائز نہیں. تو بات وہیں آ جاتی ہے جہاں سے نکلی تھی کہ وہ معاملہ بھی سود تھا، اس کا نام تھا ربا نسیہ. جی. اور یہ بھی ربا نسیہ ہی ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، اگر اس میں یوں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو صورت انہوں نے بیان کی ہے، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جب خرید ہی سکتے ہیں کم زیادہ پیسوں کے ساتھ، تو میں 2 لاکھ روپے 1000 روپے کے خرید لیتا ہوں اور بعد میں جو ہے وہ 1,99,000 روپے گفٹ کر دوں گا. بات تو سودوں پہ ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. سودوں پہ ہوتی ہے، نقد و نقد. پہلی بات تو خریدے گا کیسے؟ جب صورت یہ ہے کہ پیسے دینے نا اس کو. جی. پیسے کہاں سے دے گا؟ پیسے تو ہے نہیں اس کے پاس. نہیں ہے نا. جی. تو پھر بھی آپ ایسے علیہ بیان کر رہے ہیں جو قابل عمل ہی نہیں ہے. ٹھیک. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی. جی، اگلا سوال دیجیے.
حضور ہمارا سوال یہ ہے کہ میں کسی بھائی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس میں جو ہے وہ پیسے دینا چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں 4 لاکھ یا 5 لاکھ پیسے دے دوں گا، اس کو میں کس طرح اپنے اس حساب کتاب میں ڈال کے کاروبار کر سکتا ہوں؟ جی بہت اہم سوال ہے، اور جن لوگوں کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں جی، کچھ نہ کچھ وہ اپنا کام بڑھانے کے لیے، کیونکہ کسی بھی کامیاب کاروبار کی ایک علامت یہ ہوتی ہے جی کہ اس میں تجارت کا جو عمل ہے، خرید و فروخت کا جو عمل ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک، مال بیچتے چلے جا رہے ہیں یہ، اور جناب جتنی ان کے پاس ڈیمانڈ ہے سارا ان کا پیسہ لگ گیا، لیکن مال اور بک سکتا ہے اگر اور آئے تو، ٹھیک ہے، مارکیٹ موجود ہے، یہ ایک کامیاب کاروبار کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایسے میں جو ہے نا وہ لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں، عارضی طور پر، مستقل وہ شامل نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو ہم ساتھ ملا کر ہمارا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ہم زیادہ مال بیچ پائیں گے، ٹھیک، ان کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ان کو نفع کچھ نہ کچھ دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ ہے بڑا نازک موقع، ٹھیک، اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، 2-3 چیزیں عرض کر دیتا ہوں، لیکن ہر ایک کے لیے ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ ٹھیک، 1 درجن صورتیں میں بیان کی جا سکتی ہیں، صحیح، ہوتا یہ ہے کہ کون سی صورت کس آدمی کے لیے قابل عمل ہے، کس کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک، مثال کے طور پہ ان کا کپڑے کا کام ہے، صحیح، یہ چاہتے ہیں کہ جی میں اتنے تھان مجھے چاہیے ہیں اور 10 لاکھ روپے مل جائیں گے تو میں اتنا کپڑا دکان میں ڈال لوں گا، ٹھیک ہے، یہ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں، چوائس کروائیں، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، جو ان کی ڈیمانڈ ہو۔ جی، اب وہ جو انویسٹر ہے وہ براہ راست خود خرید لیا، گاڑی پر لوڈ ہو گیا، جی، خریدنے کے بعد انویسٹر کا قبضہ ہو گیا اس سامان پر، ٹھیک ہے، اب یہ اس کو کہیں کہ یہ مجھے اتنے کا بیچ دو، 12 لاکھ کا بیچ دو، 6 مہینے کے ادھار پر، 10 لاکھ کا جو خریدا ہے وہ 12 لاکھ کا بیچ، 12 کا بیچ دیں، 10.5 کا بیچ دیں، 11 کا بیچ دیں، جو انڈرسٹینڈنگ ہو، ادھار میں خرید لیں ان کو، اس نے پیسے دے دیے جی، ایک تجارت کی صورت میں، اور یہ اس کو نفع دے دیں گے۔ ٹھیک، ایک تو یہ صورت ہے، لوگ کہیں گے جی اب ہم انویسٹر کو اگر لے کے جائیں گے مارکیٹ میں، وہ ہماری لائن دیکھ لے گا، وہ اس کو پتہ چل جائے گا ہم کس ریٹ پر خریدتے ہیں۔ ٹھیک، تو کاروبار کے اندر پرائیویسی بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ، اگر لوگوں کا یہ کہنا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پرائیویسی کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک، کہ بھئی یہ دکان پر جا رہے ہیں، جو پہلے سے دکان چلا رہے ہیں، جی، یہ کسی اور آدمی کو لے جائیں، تیسرے آدمی کو، ٹھیک ہے، جو دکان والے کا جاننے والا ہو، ٹھیک ہے، قابل اعتماد ہو، مثال کے طور پر ان کا ملازم ہی ہو، ٹھیک ہے، انویسٹر اس کو اپنا وکیل بنا دے، ٹھیک ہے، اپنا نائب بنا دیں، اپنا نائب بنا دے کہ تم اتنے کا مال خرید لو جا کے، ٹھیک ہے، جو یہ بتائیں، اور پھر میری طرف سے اس کو بیچ دینا، ٹھیک ہے، یہ صورت ممکن ہے۔ صحیح، اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں، آپ نے اس کو عارضی طور پر شامل کرنا ہے تو کاروبار کی بنیاد پر شامل کریں گے، ٹھیک، کاروبار کی بنیاد پر شامل اگر نہیں کیا، آپ نے پیسے لیے، لے کے کوئی حساب نہیں رکھا، ادھاری ادا کر دی، اپنے قرضے ادا کر دیے، کچھ کا مال خرید لیا، کچھ کو ملازمین کی تنخواہ میں دے دیا، کچھ یوٹیلیٹی بلز میں چلے گئے، اسی طرح ہوتا ہے غالباً، مطلب کہ 95% لوگ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں، ٹھیک، اور سامنے والے کو لم سم کر کے نفع دے دیا، زیادہ ہی کچھ احتیاط کا ذہن بنا، تھوڑے کم دے دیے، تھوڑے زیادہ دے دیے، 1 مہینے کم 1 مہینے زیادہ، ٹھیک ہے، لیکن کاروبار کی بنیاد پر تو پیسہ نہیں دیا نا، جو میں نے صورت عرض کی اس میں کیا ہوا ہے، کاروبار کی بنیاد پر پیسہ دیا گیا ہے۔ ٹھیک، تو یوں آپ کس قسم کا کام کر رہے ہیں، کیا نوعیت ہے کام کی، دارالفتہ اگر آپ کے شہر میں نہیں ہے، دارالفتہ اہل سنت کی فون لائنز ہیں، ان پر آپ مسئلہ پوچھیں تفصیل کے ساتھ، اور ان پر مسئلہ پوچھتے ہوئے مزید جو ہے آپ رہنمائی حاصل کریں۔ مطلب یہاں پھر ایک سوال میں آپ سے عرض کروں گا، آپ نے جو بات کہی بالکل 100% درست ہے، ایگری کرتا ہوں میں مارکیٹ کے حوالے سے، کہ مارکیٹ میں واقعی میں کاروبار نہیں ہو رہا ہوتا، جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ مارکیٹ میں کسی کی ساکھ بنا رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ کر کے یار یہ بندہ ایماندار ہے، یہ بندہ پروفٹ دے دیتا ہے، کبھی کبھی لاس بھی چلے ہم مان لیتے ہیں ہو جاتا ہے، تو بہرحال وہ
کاروبار نہیں کر رہے ہوتے. اب آپ نے اتنے آسان طریقے ابھی 2-3 بتائے ہیں اور آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور بھی دسیوں طریقے ہیں. اب ہم اپنے تاجروں کو کیسے راغب کریں کہ بھائی آ جائیں, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اللہ رسول کے ماننے والے ہیں, تو شریعت جب ہمیں اجازت دے رہی ہے, کیونکہ تاجروں کا ایک بہت بڑا ذہن تو بعض تاجروں کا چلیں کر لیں, میں محتاج جملہ بول لیتا ہوں, یہ ہوتا ہے کہ یار ہم جائیں گے نہ پوچھنے تو پھنس جائیں گے. اب یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ پوچھنے آ رہے ہیں, جیسے ابھی سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا پوچھنے آ رہے ہیں تو پھنس نہیں رہے بلکہ نکل رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو اب یہ ذہن کیسے بنے کہ نہیں مجھے پوچھنے جانا ہے؟ دیکھیں راستے موجود ہیں نا, ہم تو کنٹینر والا مسئلہ ہے اس پہ ہم نے کہا کہ راستے نکل سکتے ہیں, صورتیں نکل سکتی ہیں. ہمارے بھائی نے ایک صورت نکال کے بھیجی, وہ قابل عمل نہیں تھی, ہم نے کہا یہ قابل عمل نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جب کوئی تاجر آ کے بیٹھتا ہے اور وہ پوچھتا ہے تو بہت ساری صورتیں نکلتی ہیں. اصل دیکھا جاتا ہے صورت شرعی طور پر جائز ہو اور اس کے لیے قابل عمل ہو. ہر جائز صورت ایسے نہیں ہوتی کہ اس کے لیے قابل عمل ہو سکتا ہے اس کی دوسری صورت قابل عمل ہو, تیسری ہو, چوتھی ہو. ہم تو اس کو 2 درجن صورتیں بتا سکتے ہیں. آپ اگر اس طرح کریں گے تو جائز ہے, اس طرح کریں گے تو جائز ہے, اس طرح کریں گے تو جائز ہے. تو بہت وسعت ہے اور بہت آسانی ہے. بھئی دارالفتہ آنا جانا شروع کریں, تھوڑی سی مانوسیت پیدا کریں. بالخصوص تاجر اسلام بھائیوں سے کہہ رہا ہوں جو فیکٹریز چلا رہے ہیں, ملز چلا رہے ہیں, بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں, تو آپ دیگر جگہوں پہ جاتے ہیں, دارالفتہ اہل سنت بھی آئیں, کوئی چھوٹا سا مسئلہ لے کر آ جائیں. جب آپ ایک دفعہ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسا بیہیو ہوتا ہے اور کس طریقے سے بات چیت کی جاتی ہے. اللہ نے چاہا تو ایک مانوسیت بڑھے گی آپ کی, تو آپ دیگر شرعی مسائل بھی پوچھیں گے اللہ نے چاہا تو. اللہ عز و جل ہمیں شرعی احکام سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے. احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے.